السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کا آغاز ہم ایک شعر سے کریں گے کہ منزل انہیں ملتی ہے جن کے خوابوں میں جان ہوتی ہے، کہ منزل انہیں ملتی ہے جن کے خوابوں میں جان ہوتی ہے، پنکھوں سے کچھ نہیں ہوتا حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے۔ خوش آمدید دوستو، اگر آپ اردو اسسٹنٹ یا اردو مترجم کے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں اور اردو میں کمزور بھی ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم وہ طریقہ دیکھیں گے جس سے آپ کی کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو اردو معاون اردو مترجم امتحان کی مکمل تیاری، کامیابی کا فارمولہ اور آسان گائیڈ، شروع سے لے کر کے آخر تک وہ پوائنٹس آپ کو بتانے والے ہیں جو امتحان کی کامیابی میں ایک اہم رول پلے کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اردو معاون یا مترجم امتحان کیا ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ امتحان کیوں لیا جاتا ہے۔ یہ امتحان آپ کو سرکاری محکمہ میں، سرکاری دفتروں میں مترجم یعنی ٹرانسلیٹر کی نوکری دلاتا ہے۔ آپ کا اصل کام ہندی اور اردو کے درمیان پل کا کردار ادا کرنا رہے گا تاکہ دفتری کام آسانی سے چل سکے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے اہمیت کے بارے میں۔ تو یہ اردو جاننے والوں کے لیے سرکاری افسر بننے کا سنہرا موقع ہے۔ بنیادی مقصد کی اگر ہم بات کریں تو دفتری کام کاج میں زبان کی رکاوٹ کو دور کرنا ہے۔ یہی اس ایگزام کا اور اس بحالی کا مقصد ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں امتحان کے پیٹرن کے بارے میں۔ تو پہلا پیپر جو ہے پی ٹی یعنی آبجیکٹیو ہوتا ہے۔ اس میں معروضی سوالات ہوتے ہیں اور جنرل نالج اور بنیادی اردو کی نالج آپ کو ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسرا پیپر ہے مینس اور سبجیکٹیو ٹائپ کا رہے گا، اور اس میں جو ہے آپ کو اردو قواعد اور ادب اور ترجمہ نگاری، ہندی سے اردو، اردو سے ہندی، یہی ساری چیزیں آپ کو پوچھی جائیں۔ آگے بڑھتے ہیں کہ ہر پیپر کے لیے مخصوص وقت عام طور پر 3 گھنٹے رہیں گے۔ اب اصل مدعے کی طرف بڑھتے ہیں کہ آپ کو کیا پڑھنا ہے۔ یہ ایک سوال ہے، یعنی نصاب کا خاکہ کیا رہے گا۔ تو اس میں آپ کو جو زبان و قواعد کو جو پڑھنا ہے اس میں اسم، فعل، جملے کی ساخت، ان ساری چیزوں کو آپ کو اچھے سے پڑھنا ہے۔ دوسری چیز ہے ترجمہ یعنی ٹرانسلیشن۔ تو ہندی سے اردو اور اردو سے ہندی آپ کو پریکٹس کرنی ہے، اچھے سے ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ دفتری اصطلاحات یعنی وہ الفاظ جو آفس میں استعمال ہوتے ہیں جس کو آپ ٹرمینولوجی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ادبی معلومات کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر جو ہے آپ کو مشہور شعراء اور مصنفین کا مختصر تعارف کی جانکاری ہونی بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد مضمون اور خط نویسی میں جیسے سماجی اور دفتری موضوعات پر کس طرح سے موضوع لکھتے ہیں اور خط نویسی کر سکتے ہیں، ان ساری چیزوں پر آپ کو فوکس کرنا ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اردو قواعد کے اندر کیا کیا پڑھنا ہے۔ تو اس کا ایک ہی جواب ہے، صرف اہم ٹاپکس پہ آپ کو دھیان دینا ہے، جیسے اسم، فعل اور حرف کی پہچان، کلمہ کی اقسام، مذکر مؤنث اور واحد جمع، جنس اور عدد، جملوں میں استعمال، محاورے اور ضرب الامثال، اس کے بعد الٹے معنی جس کو آپ متضاد کہتے ہیں، اور ہم معنی الفاظ یعنی متضاد اور مترادف الفاظ، الفاظ بنانے کا طریقہ، سابقے اور لاحقے وغیرہ، ان ساری چیزوں کو آپ کو اچھے سے پڑھنا ہے۔ ترجمہ نگاری کی اگر ہم بات کریں تو تیاری کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں اصل یہ ہے کہ آپ لفظ بلفظ ترجمہ نہ کریں بلکہ مفہوم واضح کریں۔ اس کے بعد روزانہ ہندی اخبار کی 5 لائنوں کا اردو میں ترجمہ کریں اور پریکٹس کریں۔ مثال کے طور پر یہ کاریہ اتی آوشک ہے، اگر ہم ہندی میں کہیں گے تو اس کو اردو میں کیا کہنا ہے؟ یہ کام بہت ضروری ہے، یا یہ کام نہایت اہم ہے، اس کو ہم اردو میں کہیں گے۔ ہمیشہ آسان اور عام فہم الفاظ استعمال کریں۔
اس کے بعد تھوڑا سا جو مثال کے طور پر ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ دفتری اصطلاحات کی ساخت کیا ہو سکتی ہے۔ مثلاً آرڈر کو آدیش کہتے ہیں ہندی میں، اور اسی کو ہم اردو میں حکم کہتے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ یعنی وبھاگ، جس کو ہم اردو میں محکمہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں جو ہے سچیو ہونا چاہیے، سچیو یعنی سیکریٹری، تو اس کو ہم اردو میں سیکریٹری اور ناظم بھی کہتے ہیں۔ نیوکتی یعنی اپوائنٹمنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں اردو میں؟ تقرری کہتے ہیں۔ آویدن، جس کو انگریزی میں آپ اپلیکیشن کہتے ہیں، اسی کو ہم اردو میں درخواست کہتے ہیں۔ تو ایسے 500 الفاظ کی فہرست آپ یاد کر لیں، یہ بہت ہی اہم ہے، اور اس سے آپ کے بہت سارے سوالات حل ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد اردو ادب کا اگر ہم مختصر جائزہ لیں تو مرزا غالب، علامہ اقبال، میر تقی میر، مشہور شعراء، ان سب کے بارے میں آپ کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ منشی پریم چند اور اس کے افسانہ، سر سید احمد خاں اور اس کے مضمون، مشہور نثری ادب کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد غزل، نظم، افسانہ اور ناول میں فرق، صنف کی پہچان، بانگ درا کس کی کتاب ہے مثال کے طور پر، تو اس کا جواب علامہ اقبال، یہ ایک طرح کا سوال آ سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 100% کامیابی کا فارمولہ کیا ہے کہ 1 گھنٹہ آپ گرامر اور 1 گھنٹہ ترجمہ آپ پریکٹس کریں، روزانہ 2 گھنٹے آپ پڑھیں۔ اس کے بعد جو ہے اسپیلنگ اور املا آپ درست کریں، ہے نا، اس کی مشق کریں، درست کرنے کی مشق کریں، اور اس کے بعد پچھلے سال کے سوالیہ پرچے حل کریں، ہے نا۔ اس کے بعد صاف لکھائی یعنی ایگزامینر کو متاثر کرتی ہے، صاف لکھائی ایگزامینر کو متاثر کرتی ہے۔ خوشخطی آپ کی اچھی ہونی چاہیے، اور گھبراہٹ بالکل نہیں ہو، خود پر بھروسہ ہو، یہ آپ کی سفلتا کی اور کامیابی کی بہت بڑی کنجی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ریویژن پلان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، یعنی جس چیز کو آپ نے پڑھا ہے اس کو ہم دہرائیں، تو کیسے دہرائیں؟ جو آپ نے پورے ہفتے میں پڑھا ہے، یعنی اتوار کو اس کا ٹیسٹ دیں ویکلی، اور گرامر کے اصول کو ایک چھوٹے چارٹ پر لکھ لیں، شارٹ نوٹس تیار کر لیں، جس سے آپ جو ہے چیزوں کو جو آپ نے پڑھا ہے اس کو اچھے سے آپ سمجھ لیں، اور آخری 10 دن کوئی نئی چیز نہ پڑھیں، صرف پرانے پیپرز اور الفاظ کے معنی دہرائیں جب اگزام آپ کے قریب ہوں۔ ایک بہت بڑی اہم چیز جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے ناکامی کے وجوہات۔ ناکامی کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں اور ان غلطیوں سے کیسے ہم بچیں؟ تو سب سے بڑی غلطی جو بڑے بڑے لوگ اس کے اندر جو ہے منہمک ہیں، سین اور صاد جو ہم صوت الفاظ ہیں، زا اور زواد، ہے نا، کا غلط استعمال ہو جاتا ہے، یعنی املا کی غلطیاں، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ املا کی غلطیاں۔ یہ نہیں کرنا ہے آپ کو۔ اس کے بعد ترجمہ جو ہے رٹا نہیں جا سکتا ہے کبھی، سمجھنا اس کو بہت ضروری ہے، صرف رٹا لگانا یہ غلط ہو جائے گا۔ ایک ہی سوال پر اٹک جانا، اس کے اندر جو ہے منتھن کر رہے ہیں، اور اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا وقت کی بربادی ہوگی، اور آپ جو ہے بہت سارے سوالات کو، ایک سوالات کی وجہ سے بہت سارے سوالات کو آپ کھو بیٹھیں گے اور اس کا جواب کھو بیٹھیں گے۔ جواب کو ضرورت سے زیادہ لمبا لکھنا اور اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے کیل کال کرنا، یہ غیر ضروری طوالت ہے، اور جو ہے ناکامی کے یہ سارے کے سارے وجوہات ہیں، اس سے آپ کو بچنا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ایک چھوٹی سی جانکاری جو اردو انوادک یعنی اردو مترجم کے حوالے سے دی گئی۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو اس چینل کے ذریعے اس ایگزام کی فل تیاری کرائی جائے گی، تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔
انشاءاللہ میری پہلی ویڈیو اس ایگزام کی تیاری کے حوالے سے، اور وہ کل انشاءاللہ میری پہلی ویڈیو آئے گی، اس ایگزام کی تیاری کی پہلی کوشش ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔